Assalamualaikum everyone and welcome to another essay special. In this particular episode we'll go over the argumentation and analysis techniques of essay writing. Basically ہم لوگ دیکھیں گے کس طرح سے آپ اپنا اوپینین پریزنٹ تو کرتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو کس طرح سے آپ ہولسٹکلی آرگیو کر ایگزامینر کو کنونس کر سکیں اس پرٹیکولر اوپینین کے اوپر. سو وداؤٹ فردر اڈو لیٹس بگن. اب یہ پرٹیکولر سلائیڈ میں آلریڈی کافی دفعہ شیئر کر چکا ہوں لیکن اس کا مقصد دوبارہ بار بار شیئر کرنے کا یہ ہے کہ ایسپرنٹ سمجھ سکیں کہ ایک ایگزامینر کی ریکوائرمنٹ اصل میں کیا ہے فرام دی ایسپرنٹس, کہ وہ کیا چاہتا ہے ان سے ان دی CSS essay exam. So the candidates are expected to reflect comprehensive and research based knowledge on a selected topic. Candidates' articulation, expression and technical treatment of the style of English essay writing will be examined. تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپ کو ریسرچ بیسڈ نالج ہو, آپ کے پاس اتنا نالج ہو کہ آپ اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر اچھے طریقے سے لکھ سکیں, اور اچھے طریقے سے صرف لکھ نہ سکیں بلکہ اس کی جو آرٹیکولیشن اور جو ایکسپریشن ہے وہ آپ کا اچھا ہو, کہ جو آپ کی انگلش رائٹنگ ایکسپریشن ہے وہ اچھا ہو, ڈیسنٹ ہو, اور آپ اس جو ریسرچ بیس نالج ہے اس کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کر سکیں. اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اس کی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ جو ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کی, جو آپ کی ایسے رائٹنگ کی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس پرٹیکولر ٹاپک کو پریزنٹ کریں ایگزامینر کے لیے. سو ویل بی فوکسنگ اگین آن دس ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ پارٹ, کیونکہ ان مائی ایکسپیرینس آئی ریئلائزڈ کہ پیپل ڈو ہیو اے لاٹ آف نالج آن تھنگس اور ان کا ایکسپریشن بھی یوزلی ٹھیک ہوتا ہے ادھر, لیکن پھر بھی کیوں 98% people fail in the CSS essay exam? It's primarily because they do not understand the technical treatment part that is expected or required by the examiner. So اس چیز کے لیے I've done multiple lectures, آپ پچھلے لیکچرز میں میرے دیکھ سکتے ہیں. ایون اسٹوڈنٹس who have dن دی ایسے رائٹنگ بوٹ کیمپ ود می, وہ تو کافی ڈیٹیل میں اس ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ کو دیکھ چکے ہیں, کس طرح سے آپ نے تھیسس اسٹیٹمنٹ لکھنی ہے, کس طرح سے آپ نے انٹروڈکشن کنکلوژن لکھنا ہے, آؤٹ لائن کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, پیراگراف رائٹنگ اور سائن پوسٹ کیا ہوتے ہیں. تو دوز تھنگز ہیو already been covered for them. لیکن those of you haven't taken that particular session, I would encourage کہ آپ پچھلی میری ویڈیوز کچھ ضرور go through those, کیونکہ I have touched upon these particular things in those videos, اور آپ کو کافی اچھا آئیڈیا ہو جائے گا کہ what are the techniques of essay writing اور کیا کیا ٹیکنیکلٹیز ہیں جن کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے جب آپ ایک ایسے لکھ رہے ہوتے ہیں. So this particular lecture is an extension of that you can say series of teaching students the technical treatment of CSS essay, تاکہ آپ لوگ سمجھ سکیں کہ ایک آرگیومنٹیشن کی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ یا پھر ایک آرگیومنٹیشن کو آپ کس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں. So before that we'll look at what significance it has. We'll be gauging the significance of argumentation. آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک ایسے کے اندر what is required is not a reproduction of static information. ایگزامینر یہ نہیں چاہ رہا ہوتا کہ آپ اس کو فیکٹس دے دیں, آپ اس کو فگرز دے دیں, آپ اس کے اندر 5-6 کوٹیشنز ایڈ کر دیں ایک پرٹیکولر ٹاپک کے بارے میں اور وہ ایک ایسے بن جائے گا. دیٹ از ناٹ وٹ CSS essay requires. CSS essay requires کہ آپ اپنا ایک اوپینین پریزنٹ کریں ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر, آپ کا اپنی ایک تھیسس اسٹیٹمنٹ جو کہ ہم لوگ کور کر چکے ہیں وہ ہو, اور اس کو آپ پھر اس اوپینین کو لاجیکلی اور کلیئرلی سبسٹینشیٹ کر سکیں, ایک آپ آرگیومنٹ بلڈ کر سکیں ٹو پروو ٹو دی ایگزامینر کہ آپ نے جو اوپینین لیا ہے دیٹ از کریکٹ, ٹو کنونس دی ایگزامینر آف یور ویو پوائنٹ. So that is what argumentation allows you to achieve. So in that context it's very very important. So we'll start with discussing some of the argumentation styles that exist. اس کے اندر 3 major argumentation styles ہیں: classical, Rogerian, Tolman. We'll start with the first one which is classical or Aristotelian. اس کا میں بتاتا چلوں کہ اٹس دی موسٹ پاپولر اسٹریٹجی آف آرگیومنٹیشن. اٹس آلسو دا موسٹ سمپلسٹ ان دا سینس کہ اس کے اندر آپ بیسیکلی ایک مین آرگیومنٹ پریزنٹ کرتے ہیں اینڈ دین یو ٹرائی ٹو کنونس دا ریڈر کہ آپ نے جو آرگیومنٹ پریزنٹ کی ہے وہ صحیح ہے وتھ لاجیکل انالیسز اینڈ اسٹیٹسٹیکل انالیسز. یہ پرائمریلی ڈسکرپٹیو ایسز کے اندر ہوتی ہے, تو اٹس مور اور لیس ون سائڈڈ. جیسے کہ ٹاپک آپ کو آ جاتا ہے کہ کرپشن از دا مدر آف آل ایولز, اس کے اندر آپ کا میجر فوکس جو ہوگا وہ اسی چیز کو پروو کرنے میں ہوگا کہ ہاؤ کرپشن ایکچولی gives rise to other evils. For example political evils میں آپ بتا دیں گے کہ آپ کی ڈیموکریسی کو کس طرح سے ڈیریل کرتی ہے, اکنامک ایولز میں آپ بتا دیں گے کس طرح سے پاورٹی انکریز کرتی ہے, سوشل ایولز میں آپ بتا دیں گے کس طرح سے آپ کی سوسائٹی کے اندر جو انڈیکیٹرز ہیں, سوشل انڈیکیٹرز, ان کو امپیکٹ کرتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, لٹریسی, اس طرح کے انڈیکیٹرز کو. سو آپ کی جو آرگیومنٹیشن ہوگی وہ ساری کی ساری اس پہ فوکسڈ ہوگی کہ آپ ایگزامینر کو کنونس کر سکیں ود لاجک اینڈ اسٹیٹسٹکس کہ کس طرح سے کرپشن از دا مدر آف آل ایولز. اور اس کو فردر کرنے کے لیے آپ فار ایگزامپل کیس اسٹڈی پاکستان کی انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان میں کرپشن ہیز ریکٹ دی سوشل, پولیٹیکل اینڈ ایڈمنسٹریٹو لینڈسکیپ. سو آپ کی جو آرگیومنٹیشن اگین ہوگی وہ
لاجک اور اسٹیٹسٹکس کو یوز کرتے ہوئے اس ویو پوائنٹ کو پروو کرے گی کہ کرپشن انڈیڈ از دا مدر آف آل ایولس. سو دیٹ از دس کلاسیکل اور ایرسٹوٹیرین اسٹائل آف آرگومنٹیشن. جو دوسرا اسٹائل آ جاتا ہے وچ از اے لٹل مور کمپلیکیٹڈ اینڈ آلسو لٹل مور ریوارڈنگ آئی بلیو از دی روگیرین اور ہیگیلین اسٹائل. اب جو اسٹوڈنٹس نے پولیٹیکل سائنس اور فلاسفی پڑھی ہوئی ہے ان کو ہیگل کے فلاسفی کا پتہ ہوگا آف ہاؤ دیر از اے تھیسز اینڈ دین دیر از این اینٹی تھیسز, اور ہاؤ ان دونوں کا جب کلیش ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایک سنتھسس نکلتی ہے. سو دیٹ از بیسیکلی دی آئیڈیا بیہائنڈ روگیرین اسٹائل آف آرگومنٹیشن ایز ویل, کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اپنا ویو پوائنٹ پریزنٹ کرتے ہیں, اس کو سپورٹ کرتے ہیں ود اسٹیٹسٹکس اینڈ لاجک, اور پھر وہاں پہ آپ ختم نہیں کرتے بات. پھر آپ دوسرا جو اپوزنگ ویو پوائنٹ ہے اس کو لیتے ہیں اور اس کو پھر نگیٹ کرتے ہیں. نہ ہی آپ صرف اپنا اوپینین پریزنٹ کر کے اس کو سپورٹ کریں, بلکہ جو دوسرا اوپینین ہے اس کو آپ نگیٹ کریں, اس کو آپ ڈیگریڈ کریں کہ یہ والا اوپینین غلط ہے, تاکہ آپ ایگزامینر کو ہولسٹکلی کنونس کر سکیں کہ آپ کا اوپینین ہی از دا رائٹ اوپینین ٹو گو بائی. اس کے اندر ایگزامپل اگر میں آپ کو دوں تو وہ آر ڈیمز دی سولوشن ٹو پاکستان واٹر ووز. اس کے اندر دو ویو پوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زیادہ ڈیمز بنائیں, ایک یہ ہے کہ آپ بیٹر واٹر مینجمنٹ کریں انسٹیڈ آف بلڈنگ مور ڈیمز. تو اگر آپ فار ایگزامپل ڈیمز کو سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اپنا آرگومنٹیشن بلڈ کریں گے کہ ڈیمز کے کیا فوائد ہیں, کہ وہ کس طرح سے واٹر اسٹوریج کیپیسٹی آپ کا بڑھاتا ہے, آپ کے لیے اٹس ایزیئر ٹو ہیو فلڈ مینجمنٹ اس سے کس طرح سے ہو سکتی ہے, آپ کی واٹر کی کنزرویشن کس طرح سے ہو سکتی ہے, آپ کے انرجی سیکٹر پہ کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا واٹر ڈیمز کا فائدہ, ٹھیک ہے, وہ تو آپ نے بتا دیا ود لاجک اینڈ اسٹیٹسٹکس. اس کے ساتھ ہی ساتھ پھر آپ دوسرا اوپینین پکڑیں گے کہ ہاؤ ایور دیر آر سم آف دوز آف دا ویو کہ بیٹر واٹر مینجمنٹ انسٹیڈ آف مور ڈیمز از دی سولوشن ٹو پاکستان واٹر ووز. while this could be a possible solution in the short term, however for Pakistan to address its water woes in the long term, it does need more dams. تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, آپ کا ایک اور اوپینین بھی ہے اس پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر کہ واٹر مینجمنٹ آپ کو بہتر کرنی چاہیے, while it has some leverage, لیکن اگر آپ کو اپنے لانگ ٹرم کے اوپر اپنے واٹر ووز کو ایڈریس کرنا ہے, سو دیٹ از ناٹ انف. سو یو ایکچولی وٹ یو ڈیڈ از کہ آپ نے ایک تو اپنی ڈیمز کی آرگومنٹیشن بلڈ کر دی کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ ڈیمز نہیں بنائیں, ساتھ ہی ساتھ آپ نے دوسرا ویو پوائنٹ لیا کہ واٹر مینجمنٹ والے جو ہیں وہ ان کی جو آرگومنٹیشن ہے دیٹ از اونلی وائبل فار شارٹ ٹرم. تو اگر آپ کو لانگ ٹرم واٹر ووز کو اپنے ایڈریس کرنا ہے, سو یو ڈو نیڈ مور ڈیمز. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ یو ڈن از کہ یو ناٹ اونلی proved your own opinion as correct, but you've also negated or proven the other opinion as incorrect. So what does کہ examiner زیادہ بہتر طریقے سے convince ہو جاتا ہے. So again it is more tricky, it is more difficult to do, but it's also more rewarding. اب یہ جو particular style of argumentation ہے یہ usually utilize ہوتا ہے in polarizing topics, جیسے کہ یہ ڈیمز والی بات آ گئی, ساتھ ہی پارلیمنٹری پریزیڈینشیل سسٹم. اس کے اندر بھی آپ یہی کہیں گے کہ پارلیمنٹری سسٹم کے پہلے فوائد بتائیں گے, اس کے بعد آپ پریزیڈینشیل سسٹم کو ٹچ کر کے ان کی آرگیومنٹ کو اس کو ساتھ ہی نگیٹ کر دیں گے کہ کیوں پریزیڈینشیل سسٹم پاکستان میں نہیں چل سکتا. سو دیٹ از ہاؤ یو وڈ پروسیڈ ود دس اسٹائل آف آرگومنٹیشن. فائنلی آپ کی آ جاتی ہے ٹولمن اسٹائل آف آرگومنٹیشن. دس از پرائمریلی یوزڈ ان ایکیڈیمک رائٹنگ, اس لیے میں اس کو زیادہ ڈیٹیلز میں بھی نہیں جاؤں گا. اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ انسٹیڈ آف پریزنٹنگ بوتھ سائڈ, جیسے کہ ہم لوگوں نے پچھلے روگیرین میں کی, آپ ایک ہی سائڈ پریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو اتنے اگریسولی پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ آپ پروو کر سکیں کہ وہی ایک رائٹ سائڈ ہے, کہ دیٹ از دی اونلی کریکٹ اوپینین دیٹ یو کین ہیو آن دس پرٹیکولر ٹاپک. سو دس اسٹائل آف آرگومنٹیشن یوزلی آپ لٹریری ایسیز میں بھی استعمال کر لیتے ہیں کبھی کبھی, اور ٹاپکس لائک سوشل میڈیا از ناٹ براٹ از کلوزر ٹوگیدر, اس طرح کے ٹاپکس کے اندر اس اسٹائل آف آرگومنٹیشن کو پریزنٹ کیا جاتا ہے. لیکن اگین اٹس ویری ایکیڈیمک, اس کے اندر آپ کو کلیم کرتے ہیں, ریبٹل کرتے ہیں. سو آئی وونٹ گو ان ٹو دوز ٹیکنیکس, کیونکہ ایکیڈیمک ریسرچ رائٹنگ کے اندر زیادہ استعمال ہوتی ہے. سو ول جسٹ فوکس آن دا فرسٹ ٹو اسٹائلز آف آرگومنٹیشن. سو بیسیکلی جو ہم لوگوں نے 3 میتھڈس دیکھے ہیں ان کے اندر ملٹیپل سملیرٹیز اور ملٹیپل ڈفرینسز ہیں. وٹ از ریکوائرڈ آف یو از ٹو ہیو دی انڈرسٹینڈنگ کہ کس طرح سے آپ کس پرٹیکولر ٹاپک میں کون سا اسٹائل استعمال کریں گے, ٹھیک ہے. سو دیٹ از اگین دی ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ پورشن آف ایسے رائٹنگ, کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جو پرٹیکولر ٹاپک چوز کر رہے ہیں اس کے اندر کون سی آرگومنٹیشن اسٹائل استعمال ہوگا, اس آرگومنٹیشن اسٹائل کے ایلیمنٹس کیا ہیں, اس آرگومنٹیشن اسٹائل کے ریکوائرمنٹس کیا ہیں. سو دیٹ از وٹ یو نو the technical treatment of that particular topic would require of you. اور اگین میری کوشش یہی رہی ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹیکنیکل ٹریٹمنٹ والا جو اسپیکٹ ہے اس کو سمجھا سکوں, کیونکہ نالج اور رائٹنگ اسٹائل تو سب اگین لوگ سیکھ جاتے ہیں, اس کے اندر ایک ٹیچر کا زیادہ رول نہیں ہوتا. وہ نالج
in the information age, it's very easily achievable. What is not achievable is the technicalities of essay writing. اس کے لیے you need a good teacher. اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ میرے جو پچھلے لیکچرز بھی رہے ہیں, میری جو ایسے رائٹنگ کے جو بوٹ کیمپس رہے ہیں وہاں پہ تو میں کوشش کرتا ہوں, اور وہ اس کے اندر ہم لوگ کافی ڈیٹیل میں جاتے بھی ہیں. مائی اسٹوڈنٹس آر ٹیسٹمنٹ ٹو دیٹ. لیکن میں اپنے جو لیکچرز یوٹیوب پہ بھی شیئر کرتا ہوں, اس کے اندر بھی میں کمپریہنسولی کوشش یہ کرتا ہوں کہ ہم ان ٹیکنیکلٹیز کو ٹچ کریں, اس کو سمجھا سکوں میں اسٹوڈنٹس کو. سو اف یو ہیو ناٹ اٹینڈیڈ مائی بوٹ کیمپ تو آئی ووڈ اسٹل انکریج کہ آپ پچھلی یوٹیوب ویڈیوز جو ہیں میری آن ایسے رائٹنگ ان کو ضرور دیکھیں. دے وڈ بی ویری ہیلپ فل فار یو ٹو انڈرسٹینڈ انٹروڈکشن رائٹنگ, تھیسز رائٹنگ, آؤٹ لائن رائٹنگ, اس طرح کی چیزیں, ان کی ٹیکنیکس کیا ہیں, آپ کو سائن پوسٹ اور پیراگراف رائٹنگ میں کیا چیزیں ہیں. سو دیز آر تھنگز دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اور نیڈ ٹو ہیو اے نو ہاؤ آف وین یو رائٹنگ سی ایس ایس ایسے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ونس یو انڈرسٹینڈ دوز ٹیکنیکس یو ہیو سم ون ہو کین ایکچولی ایویلویٹ فار یو کہ آپ ویئر یو اسٹینڈ, کہ آپ اپنا جو پیپرز ہیں, جو اپنے ایسیز ہیں, ان کو چیک کروا سکیں کسی ایبل انسٹرکٹر کے پاس, جو کہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کے اندر جو کمیاں ہیں وہ کیا ہیں, ویئر یو اسٹینڈ, آپ کو کن اسپیکٹس کے اندر امپروومنٹ کی ضرورت ہے. کیونکہ ان مائی پرسنل ایکسپیرینس اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 8 سے 10 ایسیز تو لکھے ہوں بیفور یو ایکچولی سٹ ان دی سی ایس ایس ایسے ایگزام. نہ صرف لکھے ہوں بلکہ ان کو پراپرلی چیک بھی کروایا ہو. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ اس اسپیکٹ کے اوپر ضرور فوکس کریں. اس چیز کے لیے میرا ایک 10 ویک ایویلویشن پلان بھی ہے. ایک ایسے ایویلویشن سیشن میں شروع کر رہا ہوں جس کے اندر وی ول بی ڈوئنگ منیمم آف 8 فل لینتھ ایسیز, جس کے اندر سی ایس ایس اسٹائل موک ایگزام بھی ہوگا. اس کی ڈیٹیلز میں فردر ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گا, جو لنک ہے رجسٹریشن کا. لیکن اس کے اندر یہی ہوگا کہ میں آپ کو ٹاپکس اسائن کروں گا, اس کی ڈائریکشن دوں گا, اس کا ریلیونٹ کانٹینٹ دوں گا, جس سے آپ کا نالج بیس تو بڑھے گی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اوپر میں ایک ان ڈیپتھ ایویلویشن دوں گا. آپ کو پرسنلائز فیڈ بیک ملے گا, ڈیٹیل گریڈنگ ہوگی سی ایس ایس اسٹائل, تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ویئر یو اسٹینڈ, وٹ آر دی کمپوننٹس دیٹ یو آر لیکنگ ان. سو if you're interested in that, again, the purpose is not to lure students towards me. میرا پرپز یہ ہے کہ آپ ایک ایویلویشن صحیح سے کروا لیں کسی پرٹیکولر انسٹرکٹر سے. اٹ کین بی می, اٹ کین بی اینی ون نیئر یو جو آپ کو لگتا ہے کہ ایبل ہے. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. دس از اے اسنیک پیک ایٹ ٹاپک اسائنمنٹ اینڈ ایویلویشن. یہ آپ کو ان فالوئنگ میٹرکس کے اوپر جج کیا جاتا ہے, جس کے اندر میں آپ کو پلان اینڈ آرگنائزیشن, سبجیکٹ میٹر, ایکسپریشن, ٹیکنیکل کریکٹنیس کے اوپر جج کرتا ہوں. ٹھیک ہے. سو اٹس اے ویری ڈیٹیلڈ ایویلویشن دیٹ یو گیٹ. سو اف یو آر انٹرسٹڈ, the registration link is in the description below. So now that is out of the way, we'll move on to the final component of this lecture, which is the analysis portion of essay writing. Ab analysis portion ke andar basically the purpose of including it here with the argumentation lecture is primarily کہ آپ کو سمجھ آئے کہ کس طرح سے آپ آرگیومنٹیشن کو بھی اپنی ہولسٹک بنا سکتے ہیں, کس طرح سے آپ ملٹیپل میٹرکس کے اوپر آرگیو کر سکتے ہیں. اب اس کے لیے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہیں, کچھ آپ نے آلریڈی سنی ہوں گی, جیسے کہ پیسٹ انالیسز ہو گیا, پیسا انالیسز ہو گیا, سوٹ انالیسز ہو گیا. اب اس کو ہم لوگ فردر ڈیٹیل میں, اس کی ایک پریکٹیکل امپلیمنٹیشن بھی اسی پرٹیکولر لیکچر میں دیکھتے ہیں. تو SWOT انالیسز فار ایگزامپل از ہاؤ یو جج اے ٹاپک بیسڈ آن دیز میٹرکس. اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, ویکنیسز کیا ہیں, اپرچونیٹیز کیا ہیں, تھریٹس کیا ہیں. فار ایگزامپل آپ کے پاس اوور پاپولیشن کا ٹاپک ہے, اس کے اندر اسٹرینتھس آپ بتا دیں گے کہ یو ہیو اے گڈ ہیومن ریسورس وچ کین بی یوٹیلائزڈ. یو کین سے یوتھفل ایک ورک فورس ہے جس کو آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں فار یور انڈسٹریلائزیشن. اب ویکنیس اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس اس طرح سے ریسورسز نہیں ہیں ٹو کیٹر ٹو دس پاپولیشن. آپ کے پاس اس طرح سے اسکولز نہیں ہیں, آپ کے پاس ہیلتھ سیکٹر آپ کا ویک ہے, تو آپ کے جو انڈیکیٹرز ہیں, فار ایگزامپل آؤٹ آف اسکول چلڈرن کافی زیادہ ہیں, آپ کے جو ہے ہیلتھ کیئر کے اس طرح سے انتظامات نہیں ہیں کہ وہ کیٹر کر سکیں اتنی بڑی پاپولیشن کو. سو دیٹ از دا ویکنیس دیٹ یو ہیو ود دس پرٹیکولر ٹاپک. اس کے بعد اپرچونیٹیز کیا ہیں کہ آپ اس ورک فورس کو, اس پاپولیشن کو کنورٹ کر سکیں انٹو اسکلڈ لیبر, آپ ان کو انٹرپرینورشپ کی طرف لے کر جا سکیں, آپ ان کی ایکسپورٹ کر کے ریمیٹنسز لا سکیں. تو دس از سم تھنگ دیٹ پریزنٹس ایز این اپرچونیٹی. تھریٹ ادھر کیا ہے کہ آپ کی جو پاپولیشن ہے, کیونکہ آپ کے پاس اس طرح سے آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی, تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا کہ آپ انویسٹمنٹ نہیں کرتے, ان کے لیے پراپر ریسورسز ان کے اندر انویسٹ نہیں کرتے, سو دس پاپولیشن, دس یوتھفل پاپولیشن کین ایکچولی ٹرن ٹو ان پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز لائک کرائم. آپ کے کرائم ریٹ بڑھ سکتا ہے, آپ کے ٹیررزم کے انسیڈنٹس بڑھ سکتے ہیں. سو دیز آر دا تھریٹس دیٹ دس پرٹیکولر اوور پاپولیشن پوزز ٹو پاکستان. تو آپ نے ایک پرٹیکولر ٹاپک کو کافی ڈیٹیل میں SWOT انالیسس کے تھرو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو انالیسس کر دی. تو ساتھ ہی ساتھ پیسٹ انالیسس میں بھی یہی ہوتا ہے, پولیٹیکل, اکنامک, سوشل, ٹیکنالوجیکل میٹرکس کے اوپر آپ اس کو جج کرتے ہیں. اب اس کی ایک ایگزامپل اگر ہم لوگ پریکٹیکل ایگزامپل دیکھ لیں تو
یہ ایک پیسہ انالیسس کی میں نے ایک ایگزامپل دی ہے. اس کے اندر ٹاپک ہمارا ہائیڈرا ہیڈڈ امپیکٹس آف کرپشن ہے. آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ ایک سنپٹ ہے آف مائی کمپلیٹ آؤٹ لائن. اس کا یہ جو ہے پورشن یہ میری آرگیومنٹیشن ہے کہ کس طرح سے جو کرپشن ہے اس کے امپیکٹس آپ کو کہاں کہاں پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی جو پیچھے ٹاپک تھا کہ کرپشن از دا مدر آف آل ایولز, وہ بھی ادھر ریپلیس ہو سکتا ہے. سو دیز آر دی امپیکٹس. اس کے اندر پی میں ہم لوگ دیکھ لیں تو پولیٹیکل امپیکٹس ہیں کہ کس طرح سے نیپوٹزم کی وجہ سے آپ کی ایبل لیڈرشپ آگے نہیں آتی کیونکہ میریٹوکریسی نہیں ہوتی آپ کے اس کے اندر. اٹ ہیمپرز ڈیموکریٹک ڈیولپمنٹ. آپ کے جو کرپشن کی وجہ سے ویسٹڈ انٹرسٹ کے اوپر آپ کا فوکس رہتا ہے انسٹیڈ آف نیشنل انٹرسٹ, تو آپ کی پولیٹیکلی اٹ ہیز ویری نیگیٹو امپیکٹس. ای پہ آ جاتے ہیں تو اکنامک امپیکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ نیشنل ایکسچیکر پہ کیا امپیکٹ ہوتا ہے, سسٹینیبل اکنامک ڈیولپمنٹ کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے, اور ہاؤ اٹ امپیکٹس دی نیشنل جی ڈی پی. تو آپ کی اوور آل اکانومی جو ہے اس کے اوپر کس طرح سے کرپشن کا امپیکٹ رہتا ہے. اس کے بعد سوشل امپیکٹس دیکھ لیں کہ کس طرح سے سوشل انڈیکیٹرس کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے, ایجوکیشن, ہیلتھ, امپلائمنٹ. اس کے اندر آپ ڈفرنٹ اسٹیٹسٹکس دے سکتے ہیں. کیس اسٹڈی آپ ایک سیپریٹ پاکستان کی دے سکتے ہیں یا پھر اس کے اندر ایمرج کر کے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں. پاورٹی کو کس طرح سے کرتا ہے. ایڈمنسٹریٹو اے آ جاتا ہے, پیسہ انالیسس ہے, تو اے کے اندر آپ ایڈمنسٹریٹو امپیکٹس دیکھ لیں کہ کس طرح سے انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ کو امپیکٹ کرتی ہے کرپشن, آپ کی جو ہے بیڈ گورننس اور سروس ڈیلیوری کو امپیکٹ کرتی ہے. سو دیز آر ایسپیکٹس جس کی وجہ سے کرپشن ایک ہائیڈرا ہیڈڈ مانسٹر ہے. تو آپ نے جو اپنی آرگیومنٹیشن بلڈ کی, آپ نے نہ صرف اس کو ہولسٹکلی پریزنٹ کیا بلکہ آپ نے اتنے ملٹیپل میٹرکس دیے ایگزامینر کو کہ وہ بھی کنونس ہو سکے کہ ہاں واقعی کرپشن کے بہت ایور لاسٹنگ امپیکٹس ہیں آن دی اوور آل نیشنل لینڈسکیپ. سو I always encourage my students کہ آپ ہمیشہ you go across rather than going in depth. انسٹیڈ کہ آپ ایک پولیٹیکل کو پکڑ کے اس کی ڈیپتھ میں اتنا چلا جاتے آف آرگیومنٹیشن, آپ ڈفرینٹ اسپیکٹس کو, ڈفرینٹ میٹرکس کو پک کریں اور ان کے اوپر انالیسس دیں تاکہ آپ کی انالیسس نہ صرف ہولسٹک لگے بٹ آلسو ایگزامینر زیادہ بہتر طریقے سے کنونس ہو سکے کہ آپ جو آرگیومنٹ پریزنٹ کریں یو ہیو دی لاجیکل بیئرنگ ٹو پروو اٹ. سو دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سو وٹ دس ڈز دس کہ categorizing your analysis into multiple metrics allows for a more holistic and in-depth argumentation. تو اگر آپ کی analysis کا portion is very horizontal instead of vertical, تو آپ کی جو argumentation ہے وہی کافی اسٹرانگ ہوتی ہے, وہ کافی آپ ان ڈیپتھ اس کو ہولسٹکلی ٹارگیٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ از ود ریلیشن ٹو دی انالیسس پورشن. ناؤ آن ٹو دا فائنل ورڈز. اگین میں دوبارہ وہ چیز ریپیٹ کروں گا کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اسٹوڈنٹس کو, ایسپرنٹس کو انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ایک سی ایس ایس ایسے رائٹنگ کے اندر 98% بچے اس لیے فیل کرتے ہیں کہ ان کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتہ. آپ کو اکیڈمیز کے اندر یوزلی میجر باتیں بتا دیتے ہیں, آپ کو نالج بیس فار ایگزامپل آپ کو دے دیتے ہیں, ایون آپ کا تھوڑا سا ایکسپریشن بھی بہتر کر دیتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ٹیکنیکس نہیں بتاتے. وہ آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ کیا ریکوائرمنٹس آف سی ایس ایس ایسے رائٹنگ, آپ کی تھیسس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی انٹروڈکشن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی آؤٹ لائن کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, آپ کی پیراگراف رائٹنگ کی کیا ریکوائرمنٹ ہے, اور آپ کے آرگیومنٹیشن اگر آپ پریزنٹ کریں تو اس کے اندر آپ کس طریقے سے آرگیومنٹیشن کو پریزنٹ کر سکتے ہیں. تو اگین آئی ووڈ ہائیلی انکریج کہ آپ پچھلی ویڈیوز بھی دیکھیں, آپ اچھا ایک ایویلویشن کے لیے اپنا انسٹرکٹر ڈھونڈیں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو کہ ویئر یو اسٹینڈ اینڈ یو ہیو a good understanding of the technical side of things as well. کیونکہ جب تک آپ کو وہ چیز نہیں پتہ چلے گی تب تک it's very you'll be missing a major component of CSS essay writing. So these are my final words. I hope that this particular lecture was also helpful in understanding the technicalities of argumentation. And thank you so much for listening. For more information you can reach out to me on my Facebook and Instagram. Again ان دونوں سوشل میڈیا پلیٹفارمس کے اوپر میں کافی ریسورسز شیئر کر رہا ہوتا ہوں جس کے اندر بک ریویوز ہیں, آپ کی ووکیبلری ہے, آرٹیکلز ہیں, آپ کے انفوگرافکس ہیں, آپ کے امپورٹنٹ ریسورسز ہیں جو کہ آپ کو سی ایس ایس کے اندر ہیلپ کر سکتے ہیں. So do follow and like these social media platforms as well. They would be very helpful for you inshallah. And do subscribe to this channel as well. Like it, share it. But it's very encouraging for me کہ اگر اچھا رسپانس آتا ہے تو میرا بھی پھر دل کرتا ہے کہ میں فردر ویڈیوز بناؤں. And yeah, thank you for listening. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.